مووی اسٹارٹ ہوتی ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے انسان ایکسپیریمنٹ کر کے ایک ایسا وائرس تیار کر رہے تھے کہ جس سے وہ لوگوں کی میموریز کو تیز کر سکیں۔ سائنٹسٹ اسی وائرس کا ٹیسٹ منکیز پر کرتے ہیں، لیکن ایکسپیریمنٹ کے دوران ہی منکی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے اور ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے اسے جس مشین میں رکھا گیا تھا اسے توڑ کر باہر آ جاتا ہے، اور جن مشین سے اسے وائرس انجیکٹ کیا جا رہا تھا وہ بھی ٹوٹ جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے وائرس ہر طرف پھیل جاتا ہے۔ لوگ اس وائرس کی لپیٹ میں بہت زیادہ انفیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اس وائرس کا انسانوں پر اچھا اثر نہیں ہوا تھا، لوگ مر رہے تھے، لیکن یہ وائرس منکیز کے لیے صحیح ثابت ہوا تھا کیونکہ وہ ذہین ہو گئے تھے اور ایک دوسرے سے بات بھی کر سکتے تھے، اور دوسری طرف انسان تو بالکل جانوروں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے تھے کیونکہ ان کی عقل کو اس وائرس کے سائیڈ افیکٹ نے ختم کر دیا تھا۔ اب منکیز نے انسانوں کی طرح رہنا شروع کر دیا تھا اور انسان جانوروں کی طرح جنگل میں نکل گئے تھے۔ اب مووی میں ہمیں 300 سال بعد کا سین دکھایا جاتا ہے۔ ٹرائب کا لیڈر لوا مر چکا تھا، اب اس کی جگہ نوحہ تھا جو کہ ٹرائب کو ہینڈل کرتا تھا۔ منکیز آپس میں باتیں کرتے تھے اور بالکل ایسے رہتے تھے جیسے انسان رہتے ہوں۔ اب نوحہ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ جنگل میں ایگل کا ایگ لینے جا رہا تھا، کیونکہ ان کے ہاں یہ رسم تھی کہ وہ جنگل سے ایگل کو لا کر اسے اپنی خاص ساؤنڈ کے ذریعے ٹرین کرتے تھے، اور ٹریننگ کے بعد یہ نوحہ کا پیٹ بنتا۔ ایگلز کو کنٹرول کرنے والی ساؤنڈ سب سے بیسٹ پہلے تو نوحہ کا ڈیڈ نکالتا تھا، لیکن اب یہ نوحہ کو کرنا تھا تاکہ وہ ایگل کو کنٹرول کر سکیں۔ نوحہ اب بڑا ہو چکا تھا اور وہ اپنے ٹرائب کے لوگوں کا بھی بہت خیال رکھتا تھا۔ نوحہ ایگ کا بہت خیال رکھ رہا تھا، اسے انتظار تھا ایگل کے باہر آنے کا، لیکن اسے آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کا یہ انتظار ہی رہ جائے گا۔ ان کے ٹرائب میں ایک لڑکی گھس آئی تھی جو کہ کھانا ڈھونڈ رہی تھی، اور پھر وہ لڑکی نوحہ کے ایگل ایگ کو کھا جاتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر نوحہ کو بہت غصہ آتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس لڑکی کو کچھ نہیں کہتا اور اسے وہاں سے جانے دیتا ہے۔ نوحہ اب ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ دوبارہ پہاڑوں پر جا کے وہاں سے اپنے ایک اور ایگل کا ایگ لائے گا، اس لیے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ اب نوحہ پہاڑوں پر جا چکا تھا۔ وہ لوگ وہاں پر ایگل کا ایگ ڈھونڈتے اس سے پہلے ہی انہیں وہاں 2 ایپس نظر آتے ہیں جو کہ بہت زخمی تھے۔ وہ انہیں بتاتے ہیں کہ ان پر سمندری ٹرائب کے ایپس نے اٹیک کیا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی نسل کے علاوہ اس پوری دنیا میں کسی اور قسم کے ایپس زندہ رہیں، اسی لیے وہ ہم سب کو مارنے کے لیے یہاں آ رہے ہیں۔ اس لیے نوحہ اب واپس اپنے قبیلے کی طرف آتا ہے، لیکن اسے واپس پہنچنے میں بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ سمندری ٹرائب کے ایپس اب تک یہاں بہت تباہی مچا چکے تھے۔ انہوں نے سبھی گھروں کو جلا دیا تھا اور ان کے ٹرائب کے بہت سے ایپس کو اپنے ساتھ ہی غلام بنا کر لے گئے تھے۔ اپنے ٹرائب کی اتنی بری حالت دیکھ کر نوحہ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایک دن ان کا قبیلہ اتنی بری طرح سے تباہ ہو جائے گا۔ اب نوحہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ سمندری ٹرائب کے ایپ سے اس کا بدلہ لے گا۔ اب نوحہ اپنے ہتھیار لے کر اپنے بچے ہوئے کچھ دوستوں کے ساتھ سفر پر نکل جاتا ہے۔ راستے میں نوحہ کو ایک دوسری نسل کا ایپس دکھائی دیتا ہے جن میں سوچنے سمجھنے کی طاقت ان سے زیادہ تھی۔ وہ نوحہ کو اپنی بکس کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم لوگ بکس ریڈ کرتے ہیں۔ وہ نوحہ کو بکس دکھاتا ہے کہ اس میں لکھی گئی ہر الفاظ اور ہر تصویر کا کوئی مطلب ہے۔ ان میں سوچنے سمجھنے کی پاور باقی منکیز سے زیادہ اس لیے تھی کیونکہ ان کا لیڈر وہ فرسٹ منکی تھا جس پر انسانوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا، اور اسی کی وجہ سے ان سبھی منکیز میں سوچنے سمجھنے کی پاور باقی سبھی سے زیادہ تھی۔ یہ لوگ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر وہ لڑکی کھانے کی تلاش میں دوبارہ یہاں آ جاتی ہے جس سے پہلے بھی نوحہ کا ایگل ایگ کھایا تھا۔ نوحہ کو تو پہلے ہی اس پر بہت غصہ تھا، اسی لیے اب وہ انسانی لڑکی کو مار دینا چاہتا تھا، لیکن وہ دوسرا منکی اسے ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا لیڈر انسانوں سے بہت پیار کرتا تھا اور اسی لیے ہمیں بھی انسانوں کو نہیں مارنا چاہیے۔ جنگل میں ہمیں باقی انسانوں کو بھی دکھایا جاتا ہے جو کہ بالکل جانوروں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے تھے، ان میں کوئی عقل کوئی شعور باقی نہیں بچا تھا۔ اب یہ اسی انسانی لڑکی کو کھانا دیتے ہیں، اسی لیے اب یہ انسانی لڑکی بھی ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ نوحہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندری ٹرائب تک پہنچنے کے سفر میں ہی تھا
کہ سمندری ٹرائب کے لوگ ان پر اٹیک کر دیتے ہیں۔ دراصل اب وہ یہاں انہیں نہیں بلکہ جنگل میں باقی انسانوں کو مارنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ سمندری ٹرائب کے لوگ انسانوں کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ اس انسانی لڑکی کو بھی مار ہی ڈالنے والے تھے کہ نوحہ اسے بچا لیتا ہے۔ اسی لیے اب وہ لڑکی سمجھ چکی تھی کہ اس کا نوحہ کے ساتھ رہنا ہی اس کے لیے سیف ہے۔ اسی طرح اب یہ تینوں دوست بن چکے تھے اور نوحہ کے ساتھ اس کے سفر پر تھے۔ نوحہ کا فرینڈ اسے بتاتا ہے کہ ایک وقت تھا جب یہ انسان بول سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے اور اپنی اچھی زندگی گزار رہے تھے، اور ایک یہ دور آ چکا ہے کہ انسان بالکل پاگل ہو چکے ہیں۔ یہ سب سننے کے بعد اب وہ انسانی لڑکی ان سے بات کرتی ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں ایپس بہت حیران تھے۔ وہ لڑکی نے بتاتی ہے کہ ہمارے قبیلے کے سبھی لوگ اسی طرح بات کر سکتے ہیں اور انہیں عقل بھی ہے، لیکن سمندری ٹرائب کے ایپس نہیں چاہتے کہ ان کے علاوہ کوئی بھی اس دنیا میں ایسا باقی رہے جو شعور رکھتا ہو۔ اسی لیے اس نے ہمارے ٹرائب پر اٹیک کر کے سبھی انسانوں کو مار ڈالا۔ اب یہ لوگ اپنا سفر کرتے ہوئے سمندری ٹرائب کے قریب برج تک پہنچ چکے تھے۔ اس برج کو ان کے لیڈر نے انسانوں کو کاپی کرتے ہوئے بنوایا تھا، کیونکہ وہ انسانوں کی ساری ہسٹری جانتا تھا۔ ان کے وہاں پہنچتے ہی سمندری ٹرائبس کے ایپس ان پر اٹیک کر دیتے ہیں۔ نوحہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتا ہے، لیکن وہ تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے نوحہ کو بندی بنا لیتے ہیں اور اپنے ساتھ ہی ٹرائب کے لیڈر کے پاس لے جاتے ہیں۔ ٹرائب کا لیڈر ان کے ساتھ انسان کو دیکھ کر بہت غصہ کرتا ہے، کیونکہ اس انسانوں سے سخت نفرت تھی۔ وہ انسانوں کی ہسٹری جانتا تھا، کئی سال پہلے انسان ایپس کے ساتھ کیسا بیہیو کرتے تھے۔ انسان ایپس کو اپنا پیٹ بنا کر قید کر کے رکھتے تھے۔ اس لیے یہ لیڈر نہیں چاہتا تھا کہ اب باقی انسان بھی اس دنیا میں بچیں، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر انسانوں میں دوبارہ سے عقل آ گئی تو پھر سے وہ ان سبھی ایپس کے ساتھ وہی کریں گے جو پہلے کرتے تھے۔ اسی لیے اسے آرڈرز دیے ہوئے تھے کہ انسان جہاں نظر آئے اسے وہیں مار ڈالو۔ ہمیں لیڈر کے پاس وومن ملٹری کا ایک بنکر بھی دکھایا جاتا ہے جس میں انسانوں کے ہتھیار تھے، لیکن لیڈر اب تک اس بنکر کا دروازہ نہیں کھلوا سکا تھا۔ اس نے کافی عرصے سے اپنے ایپس کو اسی کام پر لگایا ہوا تھا۔ وہ اس کے اندر موجود ہتھیاروں کو حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ دنیا میں موجود باقی انسانوں کو مار سکے۔ اب دوسری طرف ہمیں نوحہ اور اس کی فرینڈ اس لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جسے انہوں نے بندی بنا کر وہاں رکھا ہوا تھا۔ وہ نوحہ سے کہتی ہے کہ اسے بنکر کے اندر سے ایک بک چاہیے جس کی مدد سے وہ انسانوں کو بولنا سکھا سکتی ہے، لیکن نوحہ تو اس بنکر کو تباہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر اس بنکر کا سامان اس لیڈر کے ہاتھ لگ گیا تو یہ پوری دنیا کو تباہ کر دے گا۔ نوحہ کو اس بنکر سے بک چاہیے تھی، اس لیے وہ نوحہ سے کہتی ہے ہم مل کر بنکر کا دروازہ کھولیں گے اور میں اپنی بک لے لوں گی، اس کے بعد تم چاہے تو اس بنکر کو بلاسٹ کر دینا۔ نوحہ بھی اس چیز کے لیے ایگری تھا۔ اب یہ دونوں اپنے پلان پر کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ نوحہ بنکر کے اندر جا کر وہ بک ڈھونڈ لیتی ہے اور اسی دوران نوحہ کی نظر بھی اندر پڑی ہوئی کچھ بکس پر پڑتی ہے جس میں ایپس کی ہسٹری کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ کیسے پہلے کے انسان ان ایپس کے ساتھ اتنا برا بیہیو کرتے تھے، انہیں قید کر کے رکھتے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر نوحہ کو بھی برا لگتا ہے، لیکن وہ اسے اگنور کر دیتا ہے اور یہ دوبارہ اپنے کام پر لگ جاتے ہیں۔ اب یہ اس بنکر سے نکل کر اسے بلاسٹ کرنے والے تھے کہ وہاں کا لیڈر ان تک پہنچ جاتا ہے۔ اب ایپس انہیں نقصان پہنچاتے اس سے پہلے ہی وہ لڑکی انہیں گن سے شوٹ کر دیتی ہے۔ گن کو دیکھ کر ایپس کا لیڈر بہت حیران تھا۔ وہ لڑکی سے کہتا ہے یہ تم میرے حوالے کر دو، اس کے بدلے میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا، لیکن وہ لڑکی جانتی تھی کہ اگر ایپس کے ہاتھ یہ سب لگ گیا تو وہ کیا کرے گا، اسی لیے وہ کسی بھی قیمت پر اسے لیڈر کے حوالے نہیں کرنے والی تھی۔ اس لیے اب وہ فوراً بھاگ کر بوم سے اس دیوار کو گرا دیتی ہے جس نے سمندر کا پانی اس ٹرائب میں آنے سے روکا ہوا تھا۔ اس دیوار کے گرنے کی وجہ سے سمندر کا سارا پانی قبیلے کے اندر آ چکا تھا اور سمندری پانی کی وجہ سے لیڈر اور اس کے سبھی ساتھی بہہ گئے تھے، کیونکہ انہیں تو تیرنا نہیں آتا تھا، لیکن نوحہ اور اس کے ساتھی تیر کر پانی سے باہر آ چکے تھے۔ لیڈر اور ان کے بچے ہوئے ساتھی اب دوبارہ سے اکٹھے ہو کر ان پر حملہ کرنے کا پلان بناتے ہیں۔ وہ نوحہ اور اس کے ساتھی کو مارنے کے لیے ان تک پہنچ چکے تھے۔ نوحہ کو دوبارہ اس لیڈر کو اپنے سامنے دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے، اسی لیے اب وہ ان اسپیشل ساؤنڈز کا استعمال کرتا ہے جو ایگلز کو وہاں بلانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ اس کی ساؤنڈ کی آواز نکالتے ہی سبھی ایگلز وہاں آ جاتے ہیں اور نوحہ کے اشارہ کرنے پر ہی لیڈر کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اب وہ لیڈر کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں
اب اس طرح سے ان کی جان لیڈر سے بچ چکی تھی۔ اب یہ سب واپس آ کر اپنے گھر بنا رہے تھے اور نارمل طریقے سے رہنا سٹارٹ کر رہے تھے، لیکن نوحہ کو احساس تھا کہ اس لڑکی نے انہیں دھوکہ دیا تھا اس سمندری دیوار کو گرا کر، کیونکہ ان کا پلان تو بنکر کو بلاسٹ کرنا تھا۔ اب نوحہ اس بات پہ یقین کر چکا تھا کہ انسانوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمیشہ دھوکہ ہی دیتے ہیں، اسی لیے وہ خود کو ان انسانوں سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ اب ہمیں اس لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بک لے کر اپنے ایریے میں واپس آ چکی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں اس جیسے اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ وہ کسی قبیلے سے نہیں تھی اور نہ ہی وہ بک کوئی لینگویج بک تھی، بلکہ وہ جو بک ڈھونڈ کر وہاں لائی تھی اس کے اندر سیٹلائٹ کو کنیکٹ کرنے کا سارا ڈاٹا تھا۔ اب وہ اس بک کو اپنے لوگوں کو دے دیتی ہے، وہاں پر باقی سبھی انسان بھی اسی کی طرح بول سکتے تھے اور عقل رکھتے تھے، اسی لیے اب وہ اس بک کے اندر لکھی گئی انفارمیشن سے سیٹلائٹ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ابھی اور بھی انسان زندہ ہیں۔ اب وہ ان کے ساتھ مل کر انسانوں کی زندگی کو پہلے کی طرح نارمل بنانے پر کام کرتے ہیں، اور کچھ ہی سالوں میں وہ انسانوں کو دوبارہ سے ڈیولپ کر چکے تھے۔ اب انسان پہلے کی طرح ہی زندگی گزار رہے تھے۔ یہی اس مووی کی اینڈنگ ہوتی ہے۔ ہوپ سو کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی، اور پھر اسی کے ساتھ ہی بائے بائے۔